بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے ہیں تو ان امتحانات اور ایگزامز کے رزلٹ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اسکرین پر آ جائے گا کہ کون امتحان میں کامیاب ہوا تھا اور کون امتحان میں فیل ہو گیا تھا۔ انہیں تمام امتحانات میں سے ایک امتحان مال کے متعلق اللہ تعالیٰ لیتے ہیں کہ کسی شخص کو مال دیتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آخر یہ مال اس کا کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، یہ کہاں سے کما رہا ہے مال اور کس جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ کیا یہ ایسی جگہ سے کما رہا ہے جو حلال ذریعہ ہو، کہ یہ ایسی جگہ پر خرچ کر رہا ہے جو حلال راستہ ہو، وہ ایسا راستہ نہ ہو جس کو اللہ نے منع کر دیا ہو۔ کیا ایسے راستے میں تو خرچ نہیں کر رہا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، جو ناجائز راستہ ہو، کہیں ایسے تو استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ تو مال کے متعلق بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ کیا اس مال پر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد وہ اس سے زکوٰۃ نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا؟ کیا اس مال کے ذریعے جو قربانی واجب ہو رہی ہے وہ اس قربانی کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ تو یہ تمام کے تمام سوالات، یہ تمام کے تمام امتحانات جس کا رزلٹ کل قیامت کے دن ہر شخص کے سامنے آ جائے گا۔ تو اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اسلام پیسہ کمانے سے، مالدار بننے سے کبھی بھی نہیں روکتا، بشرطے کہ وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، بشرطے کہ ان پیسوں کو ناجائز طریقے سے یوز نہ کیا جا رہا ہو، بشرطے کہ ان پیسوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں۔ تو ان تمام شرائط کے ساتھ اگر کوئی انسان مالدار بنتا ہے بہت اچھی بات ہے، ان تمام شرائط کے ساتھ کوئی مالدار کہلاتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو کبھی بھی اسلام نے نہ مال کمانے سے روکا ہے نہ مالدار بننے سے روکا ہے۔ اگر روکا ہے تو اس لیے کہ اگر مال کماتے کماتے انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس طور پر کہ اسے جو پیسے حاصل ہو رہے ہیں اگر اس کے ذریعے اس کی نمازیں جا رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ مال پسند نہیں ہے۔ اگر اس مالداری کے پیچھے ان پیسوں کو کماتے کماتے اگر اس کے روزے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا مال پسند نہیں ہے۔ اگر اس مال کو کماتے کماتے اس مال کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی ہے، تو ایسے مال کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایسے مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی۔ لہٰذا وہ مال جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کرے، تو کل قیامت کے دن اللہ اس مال پر بھی ثواب دینے والے ہیں۔ چاہے آپ جتنے بھی مالدار بن رہے ہیں لیکن آپ کی ایک بھی نماز نہیں جا رہی، چاہے آپ کے پاس جتنا بھی مال آ رہا ہے لیکن حلال طریقے سے آ رہا ہے، وہ رشوت نہیں ہے، وہ انٹرسٹ اور سود نہیں ہے، حلال طریقے سے اور حلال جگہ سے آ رہا ہے، تو پھر ایسا مال تو قابل تعریف ہے، قابل مذمت نہیں بلکہ قابل تعریف ہے۔ اور اس مال کے ذریعے اللہ کا خوف اس دل سے نہیں نکل رہا ہے تو وہ مال بھی قابل تعریف ہے۔ تو اسی لیے ایسے بہت سارے واقعات ہیں ہماری تاریخ اور ہسٹری کے اندر کہ جن کو اللہ نے خوب مال دیا تھا لیکن انہوں نے اس مال کو صحیح طریقے پر استعمال کر کے اللہ کے محبوب اور فیورٹ بندے بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ جن کا اسلام سے تھوڑا بھی تعلق ہوگا وہ ضرور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے گا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں،
وہ 4 بڑے بڑے خلیفوں میں سے ہے جو اسلام کے خلیفہ کہلاتے ہیں، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان دونوں کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو 4 خلیفوں میں سے ایک خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، اور 18 ذی الحجہ ابھی تو آئی نہیں ہے، تو 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، جو اسی مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مالدار بنایا تھا اور انہوں نے اسے کہاں خرچ کیا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر پانی کی خوب قلت پڑ گئی اور لوگوں کو پینے کے لیے مشکل سے پانی مل رہا تھا، اور اس وقت ایک یہودی کا کنواں تھا جس میں خوب پانی آتا تھا، اور وہ اس پانی کو بیچتا تھا، اس لیے کہ پانی کی کمی تھی، اور وہ اس پانی کو کیا کرتا تھا، بیچتا تھا، پیسوں سے بیچتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں اس کنویں کو خرید لوں، اور وہ ایک یہودی کا کنواں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ مجھے یہ کنواں بیچ دو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں یہ کنواں نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ میرا اس سے بزنس چل رہا ہے، اور ان دنوں کے اندر تو میرا بزنس بہت زبردست چل رہا ہے، اس کنویں سے، اس باوڑی سے میرا بزنس تو بہت اچھا چل رہا ہے، اس میں خوب پانی آ رہا ہے، لوگ پیسے دے کر لے جا رہے ہیں، لوگ بھی پریشان ہیں کہ پیسے کہاں سے لائیں پانی خریدنے کے لیے، اس لیے کہ پانی تو پل پل کی ضرورت ہے، ہمارے ایک ایک منٹ کی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر نہ انسان جی سکتا ہے، پانی کے بغیر نہ انسان کے کپڑے صاف ہو سکتے ہیں، پانی کے بغیر نہ اس کی پیاس بجھ سکتی ہے، پانی کے بغیر نہ وہ اپنی کھیتی باڑی کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ تو پانی تو ایک ایک منٹ کی ضرورت ہے۔ لوگ پریشان تھے کہ آخر روزانہ پیسے دے کر پانی خریدنے کی باری آ رہی ہے، کیا کیا جائے، پیسے کہاں سے لائے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کانٹیکٹ کیا، اس سے کہا کہ بیچ دو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بیچ سکتا اس کو، اس لیے کہ میرا اس سے بزنس چل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے بزنس مین تھے، وہ بھی تاجر تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ آخر کس طرح یہ کنواں اس سے لے لیا جائے، اس کو گول کر کے نہیں بلکہ پیسوں سے ہی کس طرح لیا جائے۔ ایسا نہیں آج کے زمانے کی طرح کس طرح اس کو دھوکہ دے کر اس کنویں کو چھین لیا جائے، اس کو دھمکی دے کر یا پھر غلط سگنیچر کروا کر کس طرح لے لیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ پیسے دے کر کس طرح اس کو راضی کر کے اس کنویں کو خرید لیا جائے۔ تو وہ کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں کہا جو تم منہ سے قیمت مانگو گے وہ میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا ریٹ تم بولو گے اتنا دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے یہ کنواں بیچ دو۔ تو اس کے باوجود بھی وہ راضی نہیں ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بیچتے تو ایک کام کرتے ہیں کہ اس کنویں کی جتنی رقم آپ چاہو لے لو، لیکن آدھا پانی میرا اور آدھا پانی آپ کا۔ تو وہ آدمی تو بہت خوش ہوا کہ پانی تو مجھے بھی مل رہا ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں پورے کنویں کے، بہت اچھا سودا ہے۔ اس نے کہا کہ آدھا آدھا پانی کس طرح کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بزنس مین تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن پانی میں لے لوں گا اور ایک دن تم لیں گے، تو یہ باری طے کر لیں گے، جھگڑا ہی ختم۔ تو وہ راضی ہو گئے اس بات پر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ہزاروں اور لاکھوں روپئے دے کر اس کنویں کو خریدا، اس لیے کہ اس وقت ایک ہی کنواں تھا اور پانی کی بڑی قلت تھی۔ تو اس کنویں کو خریدا اور چند دنوں تک جب تک سیٹل نہیں ہو گیا تو اس وقت تک
یہ چلتا رہا، ایک دن وہ پانی لیتا اور ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لیتے، اور جب ساری چیزیں سیٹ ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینے کے اندر اعلان کروا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کنویں کو غریبوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اس کنویں کو غریبوں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کنویں کا پانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے کہ لوگ پریشان تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پانی کس طرح خریدیں، پینے کے لیے بڑی مشکل سے پانی مل رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے انہوں نے پورے مدینے کے اندر اعلان کروا دیا کہ میری باری کے دن سارے لوگوں کے لیے پانی فری ہے، جو چاہے آ کر جتنا چاہے لے کر جائے۔ تو جس دن میری باری ہوگی اس دن تمام کے لیے پانی فری ہوگا۔ تو لوگ جوق در جوق آنے لگے، اور جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کنویں سے پانی لینے کی باری ہوتی تو اس دن لوگ خوب پانی لے جاتے، اور ایک دن ایکسٹرا بھی لے کر جاتے کہ کل کے لیے بھی ہو، اس لیے کہ کل کی جو باری ہے وہ یہودی کی ہے اور وہ پانی پیسوں سے بیچتا ہے۔ تو آہستہ ایسا ہوتے ہوتے وہ یہودی کے پاس گاہک کم ہونے لگے اور بالکل گاہک ختم ہو گئے، یعنی اس سے پانی خریدنے والے۔ جب پانی فری میں مل رہا ہے تو پیسوں سے کون خریدے گا؟ تو بالکل اس کے پاس سے گاہک ختم ہو گئے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فری میں پانی دے رہے تھے اور فری میں پانی لوگ لے جا رہے تھے۔ تو وہ یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنا جو کچھ کنواں باقی ہے وہ بھی میں آپ کو بیچ دینا چاہتا ہوں، جو آدھا باقی ہے وہ بھی میں آپ کو بیچ دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ پیسے دے کر اس کو وہ بھی خرید لیے۔ اب اس یہودی کا حق نہیں رہا کہ وہ اس سے پانی لے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لاکھوں روپے دے کر جو کنواں خریدا تھا، اس لیے کہ اس نے تو بہت قیمت لگائی تھی، تو اس کنویں کو پورے مدینے کے لوگوں پر وقف کر دیا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلمس ہو، سب کے لیے انہوں نے کیا کر دیا، اس کو وقف کر دیا۔ اور تمام کے تمام لوگ اس وقت لوگوں نے ٹھنڈی سانس لی کہ آج ہمارے لیے کیا ہو گیا، آج تو خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ پانی بالکل فری ہو گیا ہے۔ خوشی کیسی تھی ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مدینے کے اندر ایک ہی کنواں ہے اور وہیں سے پانی ملتا تھا اور وہ بھی پیسوں سے ملتا تھا۔ آپ تصور کریں کہ ہمارے اس انڈیا کے اندر، پوری انڈیا کی بات چھوڑ دیں کہ اس کرناٹک کے اندر اگر کسی کی حکومت آئے اور اگر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں پیٹرول فری کر دیں گے ہم، تو سارے کے سارے ووٹ اس کو پڑیں گے، اور اگر پیٹرول فری ہو گیا تو بے مقصد بھی گاڑیاں لے کر گھومتے رہیں گے، جہاں چاہیں وہاں پر جا رہے ہیں، پیٹرول خوب فل کرا رہے ہیں، اس لیے کہ فری ہے تو اس وقت خوشی کی حد نہیں رہے گی۔ تو جب پیٹرول فری ہوگا تو خوشی کی حد نہیں رہے گی کہ جتنا چاہے جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ مدینے کے اندر بھی اسی طرح صرف ایک کنواں، ایک باڈی تھی پانی کی، اور وہیں سے لوگوں کو پانی ملتا تھا اور وہ بھی پیسوں سے ملتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی سچویشن کے اندر اس کنویں کو خرید کر غریبوں پر اس کو وقف کر دیا، اب جو چاہے اس سے پانی فری میں لے جا سکتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے، یہ ہوتے ہیں دل کے مالدار، کہ وہ صرف ظاہری مالدار نہیں تھے، وہ صرف ایسے نہیں تھے کہ میرے پاس خوب پیسہ ہے میں خوب مالدار ہوں، لیکن ان کا کیریکٹر بھی ایسا تھا، ان کا کردار بھی ایسا تھا کہ اگر وہ مالدار بھی ہیں تو ان کی مالداری غریبوں پر وقف تھی، وہ مالدار بھی تھے تو ان کی مالداری مسکینوں میں بڑھ جایا کرتی تھی، ایسے تھے وہ مالدار۔ تو اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، "It is not important to be rich in the eyes of the world, but is important to be rich in the eyes of Allah." یہ اہم نہیں ہے کہ تم دنیا والوں کی نظروں میں کتنے مالدار ہیں، یہ کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ تم اللہ کی نظروں میں کتنے مالدار ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ اس کے پاس خوب پیسہ ہے، اس کے پاس یہ خوب مالدار ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے،
اور سب کچھ ٹپ ٹاپ کے ساتھ رہتا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا پیسہ غریبوں پر کتنا لگ رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا پیسہ مسکینوں کے لیے کتنا مددگار ثابت ہو رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیریکٹر سے لوگوں کو کیا فائدہ مل رہا ہے۔ یہ اصل امپورٹنٹ ہے، یہ اہم ہے۔ تو اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کیریکٹر تھا، یہ کردار تھا کہ غریبوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے مددگار ثابت ہوا کرتے تھے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسیوں واقعات ہیں۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ عید کا دن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہم سب کی ام المؤمنین ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آج تو غریب بھی آئیں گے گھر میں، مسکین بھی آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا پڑے گا، کچھ ہمارے گھر پر نہیں ہے، کچھ انتظام فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس وقت فی الحال میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور جب عید کی نماز پڑھ کر واپس ہوئے اور دیکھا گھر کے اندر تو خوشبو آ رہی ہے، گھر کے اندر تو بہترین کھانا پک رہا ہے، اور غریب لوگ آ کر کھا رہے ہیں، اور اسی طرح مسکین لوگ آ کر کھا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ آپ تعجب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حمیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے کیا کہا کرتے تھے؟ حمیرہ، حمیرہ کیا بات ہے آخر کہاں سے اتنا سب کچھ مال آ گیا کہ اچانک کھانا بھی بننے لگا اور غریب بھی آ کر کھا رہے ہیں، مسکین بھی کھا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اور اپنے اہلیہ اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت سے پوچھا کہ حمیرہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اسی لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر، تمام یعنی پوری امت کے نبی ہو کر اپنی بیوی کو محبت سے الگ نام لے کر پکار رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس سے میسج ملتا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جس سے وہ سن کر اس کو مزہ آ جائے، وہ سن کر وہ خوش ہو جائے۔ ایسا کوئی نام ہونا چاہیے کہ جس سے اگر وہ غم زدہ بھی ہو تب بھی ہمارے منہ سے جب اس کے لیے نام نکلے تو اس کا سارا غم چھٹ جائے۔ اس طرح کا کوئی نام اس کے لیے تجویز کرنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ نام بھی اپنی بیوی کو ایسے لے کر پکارنا چاہیے کہ جس سے اگر وہ کوئی کام نہ بھی کرنے والی ہو، صرف آپ کے منہ سے وہ نام سن کر وہ فوراً اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ میرا شوہر، میرا ہسبینڈ کہ کس طرح مجھے محبت سے بلا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حمیرہ اتنا سارا کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، ہر ایک کے گھر ایک ایک اونٹ مال سے لدا ہوا ہدیہ کر دیا ہے، گفٹ کر دیا ہے۔ یعنی ایک ایک گڈس گاڑی، یعنی پورا بھر کر ہر ایک کے لیے ایک ایک گاڑی کیا کر دی ہے، انہوں نے گفٹ کر دیا ہے، یہ وہاں کا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بہت خوش ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا دی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، کہ اے رحمان، اے اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قیامت کے دن حساب آسان کر دیجئے۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں جتنے بھی مالدار ہوں گے کل قیامت کے دن تو ان کی صف کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے۔ سب سے آسان حساب جس کا ہوگا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا کل قیامت کے دن۔ اور پھر اور آگے بڑھیے کہ یہ مالدار بھی تھے اور کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے کہ مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، یعنی بالکل گیہوں ختم ہو گئی، لوگوں کو روٹی پکانے کے لیے گیہوں نہیں مل رہی تھی، تو گیہوں بالکل ختم ہو گئی۔ تو اسی سچویشن کے اندر اور اسی ماحول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ جارڈن گیا ہوا تھا، ملک شام جو اس وقت اس کو جارڈن کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ان کی تجارت کا قافلہ گیا ہوا تھا اور وہاں سے خوب مال خرید کر ان کا قافلہ آ رہا تھا، گویا کہ 100 اونٹ تھے اور اس وقت کی 100 گوڈس گاڑیاں تھیں، تو اتنا تجارت کا مال بھر کر لا رہے ہیں۔
اور مدینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے پرچون ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے خرید کر جا کر مہنگائی کے ساتھ بیچتے ہیں، تو تمام کے تمام تاجر، مدینے کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے ڈیل کرنے لگے کہ کتنے میں خریدو گے؟ 100 روپے میں، 1000 روپے میں، لاکھوں تک باتیں پہنچ گئی کہ گیہوں خریدنے کی بات ہے اور پورے مدینے کے اندر گیہوں نہیں ہے، اور تمام کے تمام بزنس مین خوش ہو رہے ہیں کہ حضرت عثمان سے خرید کر ہم مدینے میں خوب مہنگائی کے ساتھ اس کو بیچ دیں گے اور ہم خوب مالدار ہو جائیں گے، تو یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہیں۔ تو سب تمام کے تمام جا رہے ہیں، حضرت عثمان سے ڈیل کر رہے ہیں، حضرت عثمان کسی بھی بات پر راضی نہیں ہو رہے ہیں اور خوب مہنگا کر رہے ہیں، اس سے بھی نہیں بلکہ اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، بلکہ 100 روپے کے بدلے جو چیز ملنے والی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 تک انہوں نے اس کو پہنچا دیا، پھر بھی راضی نہیں ہوئے۔ تمام کے تمام بزنس مین اس کو 1000 روپے تک پہنچا دیا 100 روپے کی چیز کو، پھر بھی راضی نہیں ہوئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزنس مین نے پوچھا تمام کہ عثمان آخر چاہتے کیا ہو کہ ہم آپ کے پاس سے 1000 روپے کی چیز لاکھوں میں خرید رہے ہیں، پھر بھی تم نہیں بیچ رہے ہو، چاہتے کیا ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ایک کے بدلے 10 گنا زیادہ دے رہے ہو قیمت، لیکن ایک ایسا ہے جو مجھے ایک کے بدلے 700 گنا زیادہ نفع دے رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کی ساری گیہوں پورے مدینہ کے لوگوں کے اندر بانٹ دی، اس لیے کہ وہاں پر گیہوں ہی نہیں تھی، تو پورے مدینے کے لوگوں کے اندر بانٹ دی۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہے جو مجھے ایک کے بدلے 700 گنا زیادہ دینے والا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں مالدار کا ایسے ماحول کے اندر کہ پورے شہر کے اندر قحط سالی پڑی ہوئی ہے، پورے شہر کے اندر بھوک مری پھیلی ہوئی ہے، ایسے ماحول کے اندر لا کر لوگوں کو خوشحالی کی طرف لانا، یہ ہے اصل مالداری کا کیریکٹر، یہ ہے اس مالدار کا کیریکٹر جو اس نے کمایا ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مالدار بننے سے اسلام بالکل نہیں روکتا، بشرطے کہ اس مال کے حقوق ادا کیے جائیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار تھے، اس کے باوجود بھی غریبوں اور مسکینوں پر کتنا زیادہ خرچ کر کے وہ اللہ کی نظروں میں مقبول بن گئے۔